بڑے بڑے واقعات یوم عاشور کو ہوئے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بڑے واقعات رونما ہوئے وہ یوم عاشور کو ہوئے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو وہ یوم عاشور کا دن تھا۔ زمین و آسمان جب بنائے گئے یوم عاشور کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نار نمرود میں ڈالا گیا اور نار آپ پر گلزار ہوئی تو یوم عاشور کا دن تھا، 10 محرم۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے جس دن نجات ملی اور فرعون بما اپنے لشکر کے جب دریائے نیل میں غرق ہوا تو وہ دن بھی یوم عاشور کا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا تو دن یوم عاشور کا ہے۔ جس دن قیامت قائم ہوگی وہ دن بھی یوم عاشور کا ہوگا۔ مگر واقعہ کربلا کے بعد شرق سے لے کر غرب تک ہر جانب صرف اور صرف یوم عاشور کو اگر صدا آتی ہے تو وہ امام عالی مقام کی آتی ہے۔ اب اگر اس دن ذکر ہوتا ہے یا یہ دن منایا جاتا ہے تو وہ سید الشہداء، وہ شہدائے کربلا کی نسبت سے ہی منایا جاتا ہے اور اسے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ واقعہ کربلا اتنا بڑا واقعہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں جہاں تک اس واقعے کو دیکھا گیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جتنی آزمائشوں کا ذکر کیا جدا جدا، فرمایا بندو اگر میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے تو میں تمہیں ضرور آزماؤں گا۔ تمہاری آزمائش ہو سکتی ہے، اور آزمائش کے حوالے سے 5 باتیں رب نے بتائیں کہ ان 5 میں سے کوئی بھی شے ہو سکتی ہے۔ کون سی 5 باتیں؟ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ پہلی بات ہے کہ تمہیں زندگی میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہو سکتا ہے تم پہ خوف مسلط ہو جائے۔ بے شک میں تمہیں آزماؤں گا خوف سے، والجوع بھوک سے، ونقص من الاموال مال کے نقصان سے، والانفس والثمرات اور تمہیں جانوں اور پھلوں کے نقصان سے۔ اب 5 باتیں ہو گئیں، اور پھل سے مراد باغات بھی ہیں، کھیت کھلیان بھی ہیں، اور انسان کی اولاد بھی اس کا پھل ہے۔ اللہ نے 5 باتیں بتائیں، اور یہ 5 باتیں اگر کہیں پر بیک وقت یہ 5 آزمائشیں کسی پر اتری تو وہ امام عالی مقام ہے، کوئی اور ہستی مجھے نظر نہیں آتی۔ خوف بھی ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، مال کا بھی نقصان ہے، جان کا بھی نقصان ہے، اولاد کا بھی نقصان ہے، سب چیزیں قربان۔